السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ ماہ رمضان کا برکتوں والا مہینہ بہت ہی جلد آنے والا ہے، جو کہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی رحمتوں اور گناہوں سے معافی کی خوشی کی خبریں لے کر آتا ہے۔ اس مہینے کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک نازل ہی اسی پاک مہینے کے اندر ہوا، جس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ ہے جہنم کی آگ سے نجات کا۔ اللہ نے مسلمانوں کو یہ مہینہ آخر کیوں عطا کیا اور وہ اللہ کیوں چاہتا ہے کہ اس کا ایک بھی ماننے والا بندہ جہنم کی آگ میں نہ جلے، اس کا اندازہ اب اس بات سے لگا لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جہنم میں ہی جلانا ہوتا تو میں انہیں رمضان کا مہینہ کبھی بھی عطا نہ کرتا۔ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ چاند خیر و برکت کا ہے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے اور میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا کیا۔ آپ نے مزید فرمایا کہ رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے اور مضبوط ترین رسیوں سے انہیں باندھ دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شیطان جنوں کو بھی بند کر دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کا کوئی ایک بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا، جبکہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا کوئی ایک بھی دروازہ رمضان کے مہینے میں بند نہیں ہوتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ شخص اپنی بخشش نہ کروا سکے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آمین، یعنی قبول ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ دعا اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آمین کہنا، اس دعا سے ہمیں رمضان المبارک کی اہمیت کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی اہمیت اور برکتوں کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اگر صحیح معنوں میں اس مہینے میں عبادت کر کے اور اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پر شرمندہ ہو کر سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ مگر افسوس کہ دنیا کے کسی اسلامی اور ایون کے غیر مسلم ملک کے اندر بھی آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ سارا سال ناچ گانا، فحاشی اور میڈیا کی گناہوں کی دلدل میں زندگی گزارنے والے رمضان کا مہینہ آتے ہی گرگٹ کی طرح رنگ بدل کر نہ صرف اسلامی ہوسٹ بن کر مسلمانوں کو دین سکھائیں، بلکہ ان کی منافقت کا عالم تو یہ ہو کہ ایسے علماء کرام بھی جنہیں سارا سال کوشش کے بعد ٹی وی پر آنے کا موقع ملے، اس منافقت کے اندر شامل ہوں۔ ایسے لوگ جن کا کام امت کی اصلاح کرنا اور انہیں دین سکھانا ہوتا ہے، وہ خود اس کے اندر شامل ہوں گے تو لوگ عالم دین پر بھی کس طرح سے بھروسہ کریں گے؟ ٹی وی چینل ریٹنگ کی خاطر جان بوجھ کر بھاری معاوضہ دے کر ان ایکٹرز کو ہائر کرتے ہیں جن کی شخصیت انتہائی متنازع ہو یا یوں کہیں کہ منافقانہ ہو۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ سب سے پہلے عوام کے اندر اس شخصیت کو لے کر کنٹروورسی بڑھتی ہے۔ لوگ جب اس ایکٹر اور شوبز کی شخصیت پر اعتراض کرتے ہیں تو انڈائریکٹلی اس کی پروموشن بھی خود ہی کر رہے ہوتے ہیں، جس کے بعد لوگ تجسس میں جا کر اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، جس سے ان ٹی وی چینلز کی ویورشپ یعنی دیکھنے والوں کی تعداد یا ریٹنگ مسلسل بڑھتی ہے، اور اس سے سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس ٹی وی چینل کو بھاری معاوضے کی صورت میں۔ کوئی بھی کمپنی جو کسی ٹی وی چینل کو اپنی پروڈکٹ کی پروموشن کے لیے پیسہ دیتی ہے، وہ صرف یہ دیکھ کر دیتی ہے کہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھتے ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ان کی پروموشن پہنچ سکے۔ یوں اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ اشتہارات کی انکم ہوتی ہے، چینل خوب پیسہ کماتا ہے، اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ افطاری کے سامان سے لے کر نیلام گھر اور وقفے تک میں پروموشن ہی پروموشن آپ کو ہر جگہ پر اور اس پروگرام کے ہر سامان پر آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے۔ اور یوں یہ ٹی وی چینل جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کے لیے، ورنہ وہ آپ سے بھی اچھی طرح سے یہ جانتے ہیں کہ یہ ایکٹر مرد اور عورت اس قابل نہیں یا اس کی یہ کریڈیبلٹی نہیں کہ وہ اس دینی پروگرام کو ہوسٹ کرے، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو بیوقوف بنا کر اور دین کا ستیہ ناش کر کے اپنی طرف سے ایک ہجوم اور میلہ لگا کر یہ رمضان ٹرانسمیشن کا ڈرامہ کئی سالوں سے جاری ہے، جس پر کوئی بھی شخص کھل کر بات کرنے کو تیار نہیں۔ بلکہ حد تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی آج تقریباً ہر ٹی وی چینل اس ریس کے اندر شامل ہو چکا ہے۔ ان لوگوں کو خدا کا کوئی خوف نہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ نوجوان نسل جو کہ انہیں اپنا آئیڈیل سمجھتی ہے، وہ بھی ان سب کو دیکھ کر یہ سب کچھ نارمل سمجھنے لگیں گے کہ صرف رمضان کے مہینے کے اندر ہی عبادت کر لینا اور اس کے بعد پورا سال فحاشی اور ناچ گانا، یہ سب ہمارے کلچر اور دین میں شامل ہے، جس کی وجہ سے معاشرے تباہ ہوتے ہیں۔ یہ منافقت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے اور شیطان قید میں جانے سے پہلے اپنے ان چیلوں کو تیار کر کے اور ہم پر مسلط کر کے جاتا ہے تاکہ یہ دین کے اندر نئے نئے بگاڑ پیدا کر کے دین کو اتنا مشکل بنا دیں کہ لوگ دین کا نام سن کر اس سے دور بھاگنا شروع کر دیں، ان کے دل کے اندر بچپن سے ہی دین کے لیے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ اسی لیے خبردار رہنا، کیونکہ کچھ ہی دن کے اندر یہ لوگ ایک بار پھر سے منافقت کا نقاب پہن کر آپ کو دین سکھانے کے لیے رمضان ٹرانسمیشن کا دھوکہ دینے آ رہے ہیں۔
देखें, जिस तरह से अपनी कोई ज़ाती चीज़ खरीदने के लिए और इसके बारे में जितनी हो सके इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए, फिर चाहे आपको इसके लिए जितनी भी कोशिश क्यों ना करनी पड़े, जितनी भी दुकानों पर क्यों ना जाना पड़े, किसी से पूछें या फिर खुद से इंटरनेट पर इसके बारे में रिसर्च करें कि कहीं ये चीज़ खरीदते वक्त मेरे साथ धोखा ना हो जाए, तो सोचें कि इंसान की ज़िंदगी का सबसे सेंसिटिव पहलू और पूरी ज़िंदगी गुजारने का मकसद यानी इसका दीन, इसके मामले में इंसान ये सब करने की कोशिश क्यों नहीं करता कि पता चलाने की कोशिश करे कि दीन सबसे खालिस कहाँ मिलता है, कौन अल्लाह के बंदे हैं जो कि वाकई लोगों को अल्लाह से मिलाने और नेकी की दावत देने की कोशिश करते हैं, और इनका किरदार भी बिल्कुल वैसा ही है जिसकी वो तबलीग दूसरे लोगों को कर रहे हैं। सिर्फ पैसे और शोहरत के ये पुजारी लोग कैसे आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, इसका एक डेमो आपसे शेयर कर रहा हूँ, ज़रा आप भी देखें। मैं पूरे रमजान में करूंगी आपके साथ अपने और आपके गुनाहों का इस्तग़फ़ार। अब आपने एक लड़की पे खड़े होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी, आज आप कह रहे हैं अगर मगर, ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई मुफ्ती साहब? आप जानते ही नहीं है हकीकत क्या आप बोल रहे हैं। अगर मगर मेरी बहन ने ये किया, मेरी बहन ने वो किया। This is beautiful. Before marriage, after marriage. Whenever. ये जहाँ चीज है क्या, लौह कलम तेरे। इस रमज़ान मैं और समी आप लोगों के साथ इस्लाम के बारे में वो सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे जिनके बारे में हम अनक्लियर होते हैं। हम सजाएंगे एक ऐसी पुरनूर महफिल जहां आप सुनेंगे हमदे बारी ताला और नात शरीफ। तुम सोचते ही रहना, अगर 6 महीने पहले तुमने मेरी बात सुन ली होती तो आज मेरे पास मेरी बुटीक भी होती और रेस्टोरेंट भी होता। मैं हूं एहसन खान, आपका मेजबान। इस माह मुबारक में पीटीवी की खुसूसी इफ्तार नशरियात रमजान पाकिस्तान। का साथ रहेगा रौनक रमजान की ट्रांसमिशन इस पूरे महीने में। तो जनाब देखना मत भूलिएगा, आप 1 बजे से 3 बजे तक मैं रहूंगी आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान की खसूसी नशरियात के साथ मैं हूँ माया अली। नाज़िन, रहमतों और बरकतों वाला महीना रमज़ान शुरू हो चुका है और आज पहला रोज़ा है। मेरी आपसे हो रही है मुलाकात इस रमजान मुबारक बरकते रमजान में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आलिम ऑनलाइन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। चलते हैं आपकी लाइव कॉल्स की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। यार वो था, वो बड़ा ज़बरदस्त अदाकार था यार, बहुत बड़ा अदाकार था हैं यार। वो सीनों में भी आता था, वो रेप के सीन भी बहुत किया। इस वक्त ये पैमरा की जिम्मेदारी है कि इस तरह के प्रोग्राम और टीवी चैनल को लगाम डाले और लोगों को इस बाबरकत महीने में दीन की तबलीग का अजीम मर्तबा देने का पाबंद करे, जिनके इखलाक और तबलीग से मुतासिर होकर लोग अपनी जिंदगियों को हकीकी मानों के अंदर बदल सकें। ऐसे बेहुदा शोज और शोर शराबे के अंदर अपना वक्त बर्बाद करने के बजाय इस महीने की अहमियत का हकीकी तौर पर मतलब समझ सकें। मगर ऐसा होना बहुत ही मुश्किल नजर आता है, क्योंकि हमारी बदकिस्मती के हमारे मुल्क की हर शाख पर उल्लू बैठा हुआ है, तभी हमारे मुल्क का ये हाल है। क्योंकि जो शख्स जिस मकाम को डिजर्व करता है वो मफाद परस्तों के टोलों की वजह से आगे नहीं आ पाता, जिसकी वजह से अवाम गुमराह होती रहती है, जैसा कि आज तक हो रही है। सो आज से ही ना सिर्फ इन लोगों का बाइकआउट करें बल्कि इन्हें देखना भी छोड़ दें। इसके अलावा पैमरा को भी इनके मुतालिक इतनी शिकायत भेजें कि वो इनके खिलाफ एक्शन लेने पर मजबूर हो जाएं। और ये भी आपका हाथ और ज़बान का बुराई के खिलाफ जहाद तसव्वुर होगा, जिसका अजर क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला आपको यकीनन ज़रूर देगा। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें हक बात को पहचानने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इस रमज़ान के महीने की बरकत की वजह से हम सब की मग़फ़िरत कर दे। आमीन। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।